السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بریک فاسٹ سیریز میں آج ہم ایک نئے پراٹھے کی ایڈیشن کر رہے ہیں۔ تو جناب پیش خدمت ہے مزیدار سا میتھی کا پراٹھا۔ تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے 1 کلو چکی کا آٹا اور 1 کپ بیسن، اور اس کے اندر اسپائسز میں جائے گا نمک، لال مرچ پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر اور خشک دھنیا پاؤڈر، اور ساتھ میں اس میں جائے گی اجوائن۔ میں نے اس کی کوانٹٹی پراپر مینشن کر دی ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام اسپائسز ہیں جو ہم آٹا بناتے ہوئے اس کے اندر ڈالیں گے، اور ساتھ میں میرے پاس ہے تقریباً 4 چمچ کوکنگ آئل۔ اس کے اندر 3 چمچ میں نے آٹا ڈالا ہے اور اس کا ایک مکس تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ اب یہ 1 پاؤ میرے پاس میتھی ہے جسے میں نے باریک کاٹ کے پیس لیا ہے، اور ساتھ میں یہ ادرک، لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے، یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ تو چلیں آئیں جی اب آٹا گوندھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے آٹا لیا ہے، یہ 1 کلو آٹا ہے، ساتھ میں اس کے اندر جائے گا بیسن، اور ہم اپنی میتھی ڈالیں گے، تمام اسپائسز ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں ادرک، لہسن اور ہری مرچ کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے، اور ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ ابھی ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے، پہلے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے ہوئے ہم اس کی ایک نرم سی ڈو تیار کر لیں گے۔ زیادہ سخت نہیں گوندیں گے، بالکل ایک نرم سی ڈو تیار کر لیں گے، اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے گریس کر دیں گے اس کی اپر سرفیس، اور اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے ہم ریسٹ دے دیں گے۔ تو جب تک یہ ریسٹ پہ ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور چلیں جی 10 منٹ کے بعد ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے، اور ایک میڈیم سائز کی ہم باریک سی روٹی بیلیں گے۔ اور پھر جو ہم نے اپنا آئل اور آٹے کا مکسچر تیار کیا تھا، وہ تقریباً 1 سے 1.5 چمچ کے قریب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے، اور اچھی طرح سے اسے اپنے فنگرز کی مدد سے اسپریڈ کر دیں گے۔ اس سے لیئرز بہت اچھی بنتی ہیں، لچھا پراٹھا بہت خوبصورت بنتا ہے۔ اور اب ساتھ میں ہمارے پاس تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے کٹا ہوا، ہم اس کے اوپر وہ اسپریڈ کریں گے، اور اس کو انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ لیئرز بناتے ہوئے یہ باہر نہ نکلیں۔ اب ہم اس کے اوپر کٹس لگائیں گے، ایک کٹر کی مدد سے اوپر سے ہم تھوڑا سا گیپ رہنے دیں گے، اور پھر بالکل باریک باریک سے ہم اس کے اوپر کٹس لگا لیں گے۔ اینڈ تک ہم یہ کٹس ایسے ہی بناتے ہوئے لے جائیں گے، اور پھر ایک سائڈ سے ہم اس کی فولڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ تو دیکھیں جی ہم نے سارے پراٹھے کو ایسے فولڈ دے لیا ہے، اسے تھوڑا سا ہم اسٹریچ کریں گے، اور ایک سائڈ سے گھما کے اسے بہت اچھے سے ہم بل دے لیں گے، اور پھر اسے پن ویل کی طرح گھماتے ہوئے ہم اس کا پیڑا بنا لیں گے۔ دیکھیں جناب ہم اس طرح سے رول کرتے ہوئے اس کا ایک اچھا سا ہم پیڑا بنا لیں گے، اور جو ہمارا اینڈ ہے اسے ہم پیڑے کے نیچے دبا کے اچھے سے لاک کر دیں گے۔ تو دیکھیں ایسے اچھے سے پریس کریں گے اور لاک کر دیں گے۔ اب ہم پیڑے کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے، اور اسی طرح سے ہی ہم اپنے سارے پیڑے تیار کر کے سائڈ پہ رکھتے جائیں گے۔ تو دیکھیں جناب ہم نے 3 پیڑے اس کے تیار کر لیے ہیں، اب اس کا پراٹھا بنانا شروع کرتے ہیں۔ ہم بیلن کا استعمال نہیں کریں گے، اپنے فنگرز کو آئل سے گریس کر کے انگلیوں کی ہی مدد سے پراٹھے کو اچھا سا اسپریڈ کر لیں گے۔ یہ بہت بڑے سائز کا پراٹھا نہیں بنائیں گے، میڈیم سائز کا تھوڑا موٹا سا پراٹھا بنائیں گے۔ تو دیکھیں جی ہم نے اپنا سارا پراٹھا اچھے سے بیل لیا ہے، انگلیوں سے یہ ہم نے بڑا اسپریڈ کیا ہے۔ اب ہم اپنا توا گرم کر لیں گے، اور میڈیم ہیٹ پہ ہم نے توا گرم کیا ہے۔ جب توا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس کے اوپر پراٹھا ڈال دیں گے، اور جب ایک سائڈ کوک ہو جائے گی پھر ہم تھوڑا سا گھی ڈال کے اسے دونوں سائڈوں سے بہت اچھے سے سیک لیں گے۔ ہم لو ٹو میڈیم ہیٹ رکھیں گے، زیادہ ہائی ہیٹ پہ اسے کوک نہیں کریں گے ورنہ یہ ڈارک ہو جائے گا۔ لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اسے فرائی کریں گے، اس طرح سے یہ بہت اچھا کرسپی اور گولڈن براؤن کلر کا بنے گا۔ تو دیکھیں جی ہم نے اپنا پراٹھا دونوں سائڈوں سے سیک لیا ہے،
یہ بہت پیارا گولڈن براؤن تیار ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا پراٹھا ڈن ہے، اور یہ بہت مزیدار ہے اور اس کی لک بہت خوبصورت ہے۔ ہم اسے چائے اور مکھن کے ساتھ سرو کریں گے، اور آپ اسے گھر پہ بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔